بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ الگ ہی مزاج اور ماحول رکھتے ہیں رنگا رنگ مسافروں اور چاقو چوبند عملے سے آباد ان روشن عمارتوں میں قدم رکھتے ہی انسان کا موڈ خود بخود خوشگوار ہونے لگتا ہے۔ روشنی، صحت، صفائی اور سہولت کی فراہمی کا ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ دیکھ کر رشک آتا ہے۔ مجھے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے قرب و جوار میں دو ایسے باوردی افراد کو دیکھا جو اپنی دھیمی چال اور چبھتی ہوئی سوالیہ نگاہوں کی وجہ سے حفاظتی عملے کے ارکان معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے گشت کا مقصد مسافروں کو ہراساں کرنے کے بجائے انہیں مکمل تحفظ کا بھرپور یقین دلانا تھا۔ وہ اپنی حدود میں مشتبہ افراد اور اشیاء کی تلاش میں مسلسل ٹہل رہے تھے۔ میں ایک اسٹال سے کافی کا پیپر کپ خرید کر دوبارہ اسی جگہ آ بیٹھا اور سگریٹ نوشی میں مصروف ہو گیا۔ سگریٹ ختم ہوئی، دھیرے دھیرے کافی کا کپ بھی خالی ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، 12:30 بج گئے لیکن ویرا کی آمد کے آثار نظر نہ آئے تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ اپنی بے چینی پر قابو پانے کے لیے میں نے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا بریف کیس صوفے نما کرسی کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی فکر میں غلطاں اس مشق میں مصروف تھا کہ نہ جانے کہاں سے سیکیورٹی کا ایک ترش رو آدمی میرے نشست کے قریب پہنچ کر میرے بریف کیس کو پرتشویش نظروں سے گھورنے لگا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میں لپک کر وہاں پہنچا تو اس نے میرے سراپا پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا، یہ بریف کیس تمہارا ہی ہے؟ بالکل میرا ہی ہے، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بورڈنگ کارڈ؟ اس نے میری طرف ہاتھ پھیلایا۔ میں نے اندر کی جیب سے بورڈنگ کارڈ نکالا ہی تھا کہ اس نے اسے چھوئے بغیر آنکھیں موند کر اس بات میں سارا ہلایا اور بولا، بریف کیس کے ٹیگ پر اپنا نام لکھو اور اسے یوں لاوارث نہ چھوڑو، کوئی بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل دیا۔ میں دوبارہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس بار برقی زینے پر فوراً ہی ویرا طلوع ہوتی نظر آئی۔ میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں، پھر وہ کسی اجنبی کی طرح فرش پر ایڑیوں سے کھٹ کھٹ کرتی میرے قریب میرے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ میں بدستور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ کافی مسافروں کی آمد کے بعد میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسکرین پر اس وقت تک ہماری پرواز کی بورڈنگ کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ کلوز ڈسٹرکٹ ٹیلی ویژن سے گزر کر میں نے ڈیوٹی فری شاپس کا جائزہ لینا شروع کیا اور قیمتیں دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہاں ہر چیز بہت مہنگی تھی۔ نیو یارک سے مہنگی چیزیں لاد کر کراچی تک لے جانا حماقت ہی ہوتا۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی خریداری دبئی ایئرپورٹ سے کروں گا۔ البتہ نیو یارک سے چند چھوٹی موٹی چیزیں خریدی جا سکتی تھیں۔ میں مصنوعی زیورات اور انگوٹھیوں کی ایک دکان میں داخل ہوا تو ویرا مجھ سے پہلے وہاں گھسی ہوئی تھی اور آئینے کے سامنے ایک نیکلس پہن کر دیکھ رہی تھی۔ ہائے مسٹر، مجھے دیکھتے ہی اس نے کسی اجنبی کی طرح مخاطب کیا، ذرا دیکھنا یہ ہار میرے گلے میں کیسا لگ رہا ہے۔ دکاندار دلچسپی سے ویرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے انگریزی ہی میں جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہار صرف تمہاری خوبصورت گردن کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اس کے لیے اس سے بہتر جگہ مشکل سے ہی ملے گی۔ اس نے خوش ہو کر میرا شکریہ ادا کیا اور نیکلس اتار کر پیکنگ کے لیے دکاندار کو دے دیا۔ میں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا، اب ذرا میری مدد بھی کرو، میں نے دکاندار کو سنانے کے لیے کہا۔ ویرا لپک کر میرے قریب آ گئی اور شوکیس پر جھکتے ہوئے اردو میں بڑبڑائی، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، ویسے سب خیریت تھی۔ چند مردانہ اور زنانہ انگوٹھیوں کا انتخاب کر دو، میں نے ویرا سے فرمائش کی۔ ویرا نے چند منٹ میں میرا مسئلہ حل کر دیا اور دکاندار سے اپنا نیکلس لے کر چلی گئی۔ میں نے بورڈنگ کارڈ دے کر اپنی خریدی ہوئی مزید چند اشیاء کا بل بنوایا، رقم کی ادائیگی کی اور اس دکان سے باہر نکل آیا۔ ویرا سے مختصر سی بات ہو جانے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ غزالہ اور دوسری دوستوں کے لیے میری وہ مختصر سی خریداری محض علامتی تھی۔ ان تحفوں کے ذریعے میں ان لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا تھا کہ پاکستان سے ہزاروں میل دور ایک دوسرے بر اعظم میں ہوتے ہوئے بھی میں ان کے خیال سے غافل نہیں تھا۔ 1 بجے لاؤنج میں جا بجا نصب کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن اسکرینوں پر اور بڑے بڑے اطلاعی بورڈز پر ہماری پرواز کی بورڈنگ شروع ہونے کا اعلان آ گیا۔ گھر سے نیو یارک ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد میں خود کو بڑی حد تک امریکہ سے باہر اور محفوظ تصور کر رہا تھا، لیکن دل میں ایک خوف یہ بھی تھا کہ اس وقت میں اسی سرزمین پر تھا۔ بے شمار لوگ مختلف کاموں اور ضرورتوں کے تحت لاؤنج میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی میرے یا ویرا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لاؤنج کے مقابلے میں طیارہ ہمارے لیے زیادہ بہتر اور محفوظ تھا۔ وہاں ہم غیر متعلقہ افراد کی نظروں سے بچ سکتے تھے۔ مسافروں اور جہاز کے عملے سے مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس گیٹ کی طرف چل دیا جس سے گزر کر میں اپنی پرواز تک پہنچ سکتا تھا۔ وہاں کوئی بھیڑ بھاڑ یا ہنگامہ آرائی نہیں تھی۔ حال سے گینگ وے میں داخلے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے داہنے کونے پر ایک دراز قامت اور خوبرو امریکی لڑکی فضائی میزبان کی وردی پہنے مسافروں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے خوش آمدید کہا
تھا بورڈنگ کارڈ کا ایک حصہ پھاڑ کر اپنے پاس محفوظ کیا اور دوسرا حصہ مجھے لوٹا دیا۔ میں دروازہ عبور کر کے چوکور اور ڈلوان سرنگ میں داخل ہو گیا جو خاصی روشن اور ہوادار تھی۔ لاؤنج کو براہ راست طیارے سے منسلک کرنے والے اس گینگ وے میں مجھ سے آگے صرف 3 مسافر نظر آ رہے تھے جو میری ہی طرح اپنی سلامتی کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھے یا پھر نو آموز مسافر تھے۔ میں نے ملکی اور غیر ملکی پروازوں میں ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ تجربے کار مسافر سفر کے آغاز سے پہلے زمین کی نعمتوں سے زیادہ لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آخری لمحات میں ایک ہجوم کی صورت میں طیارے کا رخ کرتے ہیں۔ بورڈنگ کے اس آفاقی اصول کا لحاظ میری اس پرواز پر بھی ہوتا تھا جو تھوڑی دیر بعد زمین سے رشتہ توڑ کر فضا کی وسعتوں میں بلند ہونے والی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق وسیع و عریض جہاز تقریباً خالی پڑا ہوا تھا۔ اس دیو کامت کیبن میں اکا دکا مسافروں کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ راہداریوں میں جہاز کے عملے کے اراکین نشستوں اور ان کے اوپر بنے ہوئے خانوں میں رکھی ہوئی اشیاء کو دیکھ بھال کرتے پھر رہے تھے۔ میں سگریٹ نوشوں کے لیے مخصوص کی جانے والی نشستوں میں اپنی جگہ تلاش کر کے کھڑکی کے ساتھ جا بیٹھا۔ لاؤنج سے طیارے میں آ کر میں نے عجیب سا اطمینان محسوس کیا تھا۔ طیارے میں رفتہ رفتہ مسافروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اندر چھائے ہوئے سکون یا سناٹے میں متعدد ملی جلی اور خوشگوار آوازیں گونجنے لگیں۔ آخر کار بورڈنگ مکمل ہو گئی۔ بظاہر پورا طیارہ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امریکی سامان سے لدے پھندے مسافر مشکل سے اپنے دستی سامان کو ادھر ادھر کھپا سکے تھے۔ میں وہ سارے تماشے دیکھ رہا تھا لیکن پوری کوشش کے باوجود یہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا کہ ویرا کو جہاز میں کہاں جگہ ملی تھی۔ عملہ خوش اخلاقی سے مسافروں کو اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے کی تلقین کرنے میں مصروف ہو گیا۔ آغاز سفر کی ہدایت پورے کیبن میں روشن تھی۔ بحر اوقیانوس پر مسلسل گھنٹوں تک اڑنے والی پرواز کے مسافروں میں خاصا جوش و خروش موجود تھا۔ آخر کار جہاز سے ٹیلی اسکوپنگ گینگ وے الگ کر کے دروازے بند کر دیے گئے، انجن چلائے گئے اور مسافر کھٹ کھٹ کی آوازوں کے ساتھ حفاظتی بیلٹیں باندھنے لگے۔ اپنی کمر کے گرد سیفٹی بیلٹ باندھتے ہوئے مجھے اچانک بدری ناتھ کا خیال آ گیا اور میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ پچھلے دن وہ بھی ایک بیلٹ کا شکار ہوا تھا۔ اس نے میرے دیے ہوئے جس تحفے کو خوشی سے قبول کیا تھا آخر کار وہی اس کی عبرتناک موت کا سبب بنا تھا۔ بارودی بیلٹ اور جہاز کی حفاظتی بیلٹ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاز رن وے پر حرکت میں آ گیا۔ وہ گھوم کر دھیرے دھیرے اپنا رخ تبدیل کر رہا تھا۔ سمت درست ہوتے ہی جہاز کسی مست خرام پرندے کی طرح آگے رینگنے لگا۔ گزرنے والا ہر لمحہ امریکہ کی سرزمین سے میرے تعلق کو کمزور تر کرتا جا رہا تھا۔ اپنے طے شدہ رن وے کے ایک سرے پر پہنچ کر طیارہ رک گیا۔ قرب و جوار کی دوسری پٹیوں سے کئی جہاز اڑان لینے کے مختلف مرحلوں سے گزر رہے تھے۔ ہمارے جہاز کے کپتان کو کنٹرول ٹاور کی طرف سے پرواز کی اجازت کا انتظار تھا۔ اجازت ملتے ہی طیارہ تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ کنکریٹ کی پٹی پر دوڑنے لگا اور پٹی ختم ہونے سے پہلے ہی ترچھا ہو کر فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ ٹیک آف کے بعد فضا میں بڑے طیاروں کی مست خرامیاں ایک انوکھا تجربہ ہوتی ہیں۔ ہوا باز بغیر مشاق اور تجربے کار ہو تو جہاز کے نرم چکولے اور دائیں بائیں طرف کے جھکاؤ مزے دے جاتے ہیں۔ ابھی جہاز ان مراحل سے گزر ہی رہا تھا کہ مخصوص نشستوں پر سے تمباکو نوشی کی ممانعت کی ہدایت تاریک ہو گئی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اسکرین پر ہنگامی صورتحال میں اختیار کی جانے والی تدابیر کی فلم اپنے آخری مراحل میں تھی۔ جہاز کا عملہ اپنی عملی مظاہرے شاید ٹیک آف سے پہلے ہی مکمل کر چکا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم ہونے کی وجہ سے ادھر دھیان نہیں دے سکا تھا۔ جہاز کے بلند ہونے کا زاویہ کم ہو چکا تھا مگر وہ بادلوں کے پرے چیرنے کے بعد اس وقت بھی مسلسل بلند ہو رہا تھا۔ بحر اوقیانوس کے پانی میں بکھرے ہوئے جزیرے ننھے ننھے نقطوں پہ تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ کشتیاں کھلونوں کے مانند نظر آ رہی تھیں۔ سورج کی نکھری ہوئی تیز روشنی میں وہ منظر نگاہوں کو بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت میری توجہ ان دو اطراف میں بٹی ہوئی تھی۔ مجھے جہاز کی راہداریوں میں ویرا کی تلاش تھی اور میں باہر کے حسین مناظر سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے نک چڑھے اور مانع انگریز نے اپنے بریف کیس میں سے ایک زگیم کتاب نکال کر پورے انہماک سے چاٹنی شروع کر دی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس کتاب کے مطالعے کے لیے ہی جہاز پر سوار ہوا ہو۔ میں نے اسی لمحے اپنے اس خشک مزاج ہم سفر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ویرا کی تلاش کی نیت سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ معمر انگریز نے مجھے یوں چونک کر دیکھا جیسے میں نے اسے نیند سے جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ اس کی نگاہیں مجسم سوال بنی ہوئی تھی۔ میرے اٹھ جانے کے باوجود وہ کوڑ مغز نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ ایکسکیوز می کہتے ہوئے میں نے اگلی نشست کی پشت گاہ اور اس کے گھٹنے کے درمیان اپنی پنڈلی اڑا دی۔ اس وقت وہ سمجھا کہ میں کیا چاہ رہا تھا۔ میری کسی زبردستی سے اپنے
بچاؤ کے لیے اس نے کسی کچھوے کی طرح نشست میں سمٹ کر میرے گزرنے کے لیے راستہ دے دیا۔ میں آس پاس کی قطاروں کا جائزہ لیتا ہوا راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ دوسری سمت میں کچن کے قریب ہی ویرا مجھے ایک کھڑکی سے لگی ہوئی نظر آ گئی۔ اس کے برابر میں قدرے زیادہ عمر کی ایک امریکی عورت ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ویرا اتنے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے مجھے تلاش کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں کچن سے گزر کر اس کے قریب پہنچا تو مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کی پڑوسن نے اپنے فطری تجسس سے مجبور ہو کر میری طرف گردن گھمائی اور نظریں چار ہوتے ہی اخلاقاً مسکرا دی۔ اس اثناء میں ویرا اپنی جگہ سے باہر آ چکی تھی، بہت مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اردو میں اسے ملامت کی۔ مجھے فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں تم نے یہ پرواز مس نہ کر دی ہو، بچوں جیسی باتیں مت کیا کرو۔ وہ منہ بنا کر بولی، بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے والا مسافر جہاز پر سوار نہ ہو تو ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے، کہیں وہ اپنے سامان میں بم طیارے پر چڑھا کر فرار نہ ہو گیا ہو۔ اس کا سامان اتارے بغیر جہاز حرکت تک نہیں کرتا۔ پھر بھی تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تم نے تو بالکل ہی لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ ایک دفعہ جہاز پر سوار ہونے کے بعد تم چاہو بھی تو کہیں غائب نہیں ہو سکتے۔ ہر جہاز ایئر ٹائٹ ہوتا ہے، نیچے اتھاہ سمندر اور اوپر بے کراں آسمان ہو تو کوئی بھی جہاز سے کودنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ابھی نہ صحیح تھوڑی دیر میں ہماری ملاقات ہو جاتی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں فکر مندی کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے اور میں اس سے ہمدردی کے اظہار پر مجبور ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ شکر ہے کہ اپنی شکایتوں کے ساتھ تمہیں کبھی کبھی میری پریشانی بھی نظر آ جاتی ہے۔ میں واقعی تشویش میں مبتلا ہو گئی ہوں، اسی لیے اپنی سیٹ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ امریکی سرزمین کو خیر بات کہہ دینے کے بعد بھی تم اتنی پریشان ہو۔ تمہیں پہلی فرصت میں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ یہ بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ طیارے کے ٹیک آف کرتے ہی خطرات کے سارے بادل چھٹ جائیں گے، مگر خطرات اب ہم بڑھ چکے ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت ہم ایسی نازک صورتحال میں گر چکے ہیں۔ اس نے میرے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، کچھ بتاؤ گی بھی یا یوں ہی پہیلیاں بجواتی رہو گی؟ میں نے چڑ کر کہا، یہ امریکی ایئر لائن ہے اور اس پرواز کا چیف پائلٹ مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ پرواز نارمل ہونے کے بعد وہ روایتی طریقوں کے مطابق مسافروں کی دیکھ بھال کے لیے کاکپٹ سے کیبن میں نکل آیا تو سامنا ہوتے ہی پہلی نظر میں مجھے پہچان لے گا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ یہی جہاز اڑا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جہاز کا عملہ بھی اسی راستے سے جہاز پر سوار ہوتا ہے جدھر سے مسافر آتے ہیں۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے پوری وردی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ تم نے اسی وقت مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ہم بورڈنگ کارڈ واپس کر سکتے تھے، یہ ممکن نہ ہوتا تو لاؤنج سے غائب ہو سکتے تھے۔ دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں پڑ جاتے۔ امریکی سرزمین ہمارے لیے ویسے ہی خطرناک ہو چکی تھی، اس غیر معمولی حرکت کے بعد ہم سنگین خطرات سے دوچار ہو سکتے تھے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پرواز طویل اور خطرہ سنگین تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ طیارے کی اگلی منزل لندن تھی، جہاں کے حالات ہمارے لیے سازگار نہیں ہو سکتے تھے۔ تم بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو، ویرا میری فکر مندی کا اندازہ کر کے بولی۔ یہ مسئلہ ضرور ہے مگر اتنا سنگین نہیں ہے کہ وہ کیبن میں نکل آیا تو میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ خود کو باتھ روم میں بند کر لوں گی۔ اس کی نظروں سے محفوظ رہنے کا یہ ریڈی میڈ طریقہ کامیاب رہے گا۔ وہ آخری حال میرے ذہن میں بھی موجود تھا، لیکن اس سے کچھ پریشانیاں بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے ویرا پر ان خدشات کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی سے سوچتا رہا۔ طویل پروازوں پر استعمال ہونے والے بڑے جہازوں میں مسافروں کی ضروریات کے پیش نظر باتھ رومز کی تعداد خاصی معقول ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہر مسافر کو ضرورت کے وقت باتھ رومز خالی ملنے کے امکانات کم ہی ہوتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ کئی مسافر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ویرا کا زیادہ دیر تک کسی باتھ روم پر قابض ہو کر اندر محصور ہونا جہاز کے عملے کی توجہ کا مرکز بن سکتا تھا۔ جہاز کے عملے کے کسی فرد شناس رکن کو محض یہ شبہ بھی ہو جاتا کہ اس باتھ روم میں موجود مسافر کسی بیماری یا اچانک دورے کی وجہ سے اندر پھنس گیا ہے تو چیف پائلٹ سمیت پورے عملے کی توجہ وہیں مرکوز ہو کر رہ جاتی۔ یوں ویرا اپنے شناسا سے رپوش ہونے کی بجائے بطور خاص اس کی نظر میں آ جاتی۔ اس مرحلے پر یہ فرض کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ چیف پائلٹ کیبن کی ایک راہداری میں نمودار ہو کر چند منٹ میں دوسری راہداری کے ذریعے اپنے کاکپٹ میں چلا جاتا۔ تم یوں ہی چلتی پھرتی رہو، میں کوئی راہ نکال لیتا ہوں۔ اسے تسلی دے کر میں اپنی نشست کی طرف ہو لیا۔ میں نے اس کی تجویز کو براہ راست مسترد کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس وقت تک میرا ہم سفر ادھیڑ عمر انگریز کتاب کے مطالعے میں پوری طرح مستغرق ہو چکا تھا اور اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی ناک پر جما کر ہمتاً کتاب کی طرف متوجہ تھا۔ میرے رکنے کے باوجود اس نے میری موجودگی محسوس نہ کی تو مجھے کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ موٹے
عدسوں کے عقب سے اس کی چمکدار نیلی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ ان آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ اجنبیت بھی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے حرکت میں آمادہ نہ پا کر اس نے ترشی سے پوچھا۔ یہ نشست میری ہے، میں نے کھڑکی کے ساتھ والی خالی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جتایا۔ ہو سکے تو مجھے وہاں تک پہنچنے کا راستہ دے دو۔ اوہ یقیناً وہ روایت پرست انگریز تھا۔ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی بکھلا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور پوری جگہ چھوڑ کر راہداری میں نکل آیا۔ میں نے زبردستی باچھیں پھیلا کر اسے ایک طنزیہ مسکراہٹ کا تاثر دیا اور اپنی نشست پر پہنچ گیا۔ شاید تم بھی لندن ہی جا رہے ہو؟ اس نے اپنی جگہ سنبھالنے کے بعد خفت مٹانے کے لیے مجھ سے پہلی مرتبہ تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مجبوری ہے، میں نے شانے اچکا کے بے پرواہی سے کہا۔ لندن سے پہلے یہ پرواز کہیں نہیں رکے گی۔ تم اچھا مذاق کر لیتے ہو، اس نے میرے بے رحمانہ تبصرے کا برا مانے بغیر سنجیدگی سے کہا اور پھر زگیم کتاب پر ہاتھ مارتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اگر میرے پاس یہ دلچسپ کتاب نہ ہوتی تو میں دوران سفر تم سے ضرور باتیں کرتا۔ مطالعہ کسی بھی شخص کے لیے فاضل وقت کا بہترین مصرف ہوتا ہے۔ اپنے گرد و پیش موجود لوگوں کا مشاہدہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ میں نے رکھائی سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ اسباب میں سارا لا کر بولا، کتابوں میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ ہوتا ہے، یعنی کسی اور کا مشاہدہ جو مصنف کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر لندن پہنچنے سے پہلے یہ کتاب ختم ہو گئی تو میں اس دلچسپ موضوع پر تم سے ضرور بات کروں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ کتاب اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر فوراً ہی اپنے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ میری وجہ سے تم بار بار ڈسٹرب ہوتے رہو گے۔ کیوں؟ عدسوں کے پیچھے اس کی آنکھیں اشتباہ امیز انداز میں پھیل گئیں۔ اس بارے میں تم اتنے پر یقین کیوں ہو؟ میں نے ایک گہرا سانس لے کر متاسفانہ لہجے میں کہا، میں گردوں کا مریض ہوں، مجھے بار بار ٹوائلٹ جانا ہوگا، پھر میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے مجھے ہول آتا ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھا، یہ ایکروفوبیا کی کوئی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بار بار کی خلل اندازی میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگی۔ مجھے کسی اور سے اپنی جگہ بدلنی ہوگی۔ اسی جہاز میں میری ایک دوست بھی سفر کر رہی ہے، دوسری راہداری میں وہ تمہاری پسند کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آؤ میں تمہیں وہاں بٹھائے دیتا ہوں۔ میں نے موقع میسر آتے ہی اسے پیشکش کر ڈالی اور وہ بادل نخواستہ اپنا دستی سامان سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ ویرا سے اپنی جگہ بدلنے سے قبل اس نے مجھ سے نئی سیٹ کے بارے میں متعدد سوال کیے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ویرا کے ساتھ والی بھی میری طرح گردوں وغیرہ کی مریض نہ ہو۔ میں نے پورے وثوق سے اس کے اندیشوں کی تردید کر ڈالی۔ وہ معمر تھا۔ اس کا دستی بیگ میں نے اٹھا لیا اور چکر کاٹ کر دوسری راہداری میں ویرا تک جا پہنچا۔ اس نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ میں کسی کو پھانس کر اپنے ساتھ لا رہا ہوں۔ میرے ہم سفر کو ویرا سے جگہ بدلنے میں کوئی تعرض نہ ہوا کیونکہ اس کی نئی ہم سفر امریکی اور کم و بیش اسی کی عمر کی تھی۔ اس نے گرم جوشی سے معمر انگریز کو خوش آمدید کہا تھا۔ مجھے اس ایشیائی کے گردوں کی خرابی کی وجہ سے جگہ بدلنی پڑی۔ انگریز نے بے تکلفی کے ساتھ اس خاتون سے کہہ ڈالا، امید ہے کہ تم کو بار بار نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ خوش وضع امریکی بڑھیا نے مجھے آنکھ مار کر اسے جواب دیا، مغرب میں بیماریاں ذرا دیر سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ بوڑھے نے میرا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں ویرا کے ساتھ چل پڑا۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ جگہ بدلنے سے کون سا فرق پڑے گا؟ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد ویرا نے چڑچڑے لہجے میں پوچھا، دیکھتی رہو، اب تم بیمار پڑنے والی ہو۔ میں نے خوش دلی سے کہا، فی الحال ٹانگوں پر کمبل ڈالے رہو گی، ضرورت پیش آئی تو وہی کمبل سر تک اوڑھ کر سو جاؤ گی۔ یہ اداکاری جگہ بدلے بغیر بھی کی جا سکتی تھی، اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویرا میری ہر تجویز پر اعتراض کرنے کا موقع فوراً ڈھونڈ نکالتی تھی۔ تم وہاں ایسی بے تکی حرکتیں کرتی تو امریکی بڑھیا تم پر ترس کھا کر پورے عملے کو وہیں جمع کر لیتی۔ پرواز کے دوران بیمار پڑنے والوں کو فضائی عملہ بہت اہمیت دیتا ہے۔ بیمار پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت سے لوگ لمبی پروازوں پر سو کر وقت گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، مجھے کون روک سکتا تھا؟ تمہارے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے یا پھر بوس بھر گیا ہے؟ میں نے تنک کر کہا، منہ ڈھانک کر سونے والوں کو صحیح الدماغ نہیں سمجھا جاتا۔ نہ سمجھا جائے، اس سے میری صحت پر کیا فرق پڑتا؟ ان چند سو مسافروں میں کوئی بھی میرا رشتہ دار نہیں ہے، مجھے ان کی رائے برابر پرواہ نہیں ہے۔ وہ دلوں میں جو چاہتے سوچتے رہتے، کوئی مجھے روکنے یا ٹوکنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ترکی بے ترکی جواب دیا، تھوڑی دیر پہلے تم خود ہی چیف پائلٹ کو اپنا قدیم اور خاندانی دوست قرار دے رہی تھی۔ پرواز کی روانگی سے پہلے اسے مسافروں کی جو فہرست دی گئی ہوگی، اس میں میرا نام سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ میں تمہارے اول کان کی دی ہوئی سفری دستاویزات اور
شناختوں کے مطابق سفر کر رہی ہوں وہ مجھے صرف دیکھ کر ہی پہچان سکتا ہے۔ میرا چہرہ چھپنے کے بعد یہ خطرہ بالکل ٹل جاتا۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے میں کسی کی بھی رائے کا احترام کرنے کی پابند نہیں ہوں۔ مجبور ہو کر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایسے مواقع پر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بے تکی باتوں کا جواب دینا پڑتا تھا۔ میں جب بھی کسی مصلحت کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتا تھا وہ جھٹ سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتی تھی کہ اس نے مجھے لاجواب کر کے فتح حاصل کر لی ہے۔ وہ فاتحانہ انداز میں کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر نیم دراز ہو گئی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے اوپر کے خانے سے پلاسٹک کی تھیلی میں سیل کیا ہوا ایک صاف ستھرا کمبل نکالا اور اس کی گود میں ڈال دیا۔ احتیاطاً میں نے دوسرا کمبل اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ویرا کی مسکراہٹ اس وقت مجھے زہر لگ رہی تھی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے مجھے میری ہار پر چڑھا رہی ہو۔ میں نے اشتعال کی وجہ سے بے ساختہ رو میں دوبارہ بحث شروع کر دی۔ یہ کام اسی قدر آسان تھا تو تم اتنی متفکر اور بدحواس کیوں نظر آ رہی تھی؟ وہ ہنس پڑی۔ اس وقت غصے سے تمہارا چہرہ چکندر کی طرح سرخ ہو رہا ہے۔ میں تم سے دور ہوتی ہوں تو ہر لمحے تمہارے لیے فکر مند رہتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیج کر خاموشی اختیار کر لی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش اس وقت میرے پاس بھی معمر انگریز کی طرح کوئی دلچسپ کتاب موجود ہوتی تو میں اس کے مطالعے میں محو ہو کر آسانی سے اپنے ابال کو ٹھنڈا کر سکتا تھا۔ ویرا نے تھیلی پھاڑ کر کمبل نکالا اور اپنے نچلے داڑھ پر اس طرح ڈال لیا کہ ضرورت پیش آنے پر باقی کمبل اپنے شانوں سے اوپر تک کھینچ سکے۔ میرے طلب کرنے پر ایک ایئر ہوسٹس آئی تو مجھ سے پہلے ویرا اسے مخاطب ہو گئی۔ وہ سردی اور بخار کی شکایت کے اظہار کے ساتھ اس سے درد دور کرنے والی کوئی گولیاں منگوانی چاہ رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے فوراً ہی پیشکش کی کہ ویرا چاہے تو طیارے کے پیجنگ سسٹم پر کسی ڈاکٹر کی ضرورت کا اعلان کیا جا سکتا تھا۔ مسافروں میں موجود کوئی ڈاکٹر اس کی دیکھ بھال کر سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی ویرا بوکھلا گئی۔ اس نے کہا وہ یوں تماشا بننا پسند نہیں کرے گی۔ ایئر ہوسٹس جہاز کی ایمرجنسی میڈیکل کٹ کا جائزہ لینے کا وعدہ کر کے جانے لگی تو ویرا نے اسے یاد دلایا کہ گولیاں کھانے کے لیے اسے بیئر بھی درکار ہوگی۔ اس انوکھی فرمائش پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ مصروف بین الاقوامی راستوں پر فضا میں میزبانی کرنے والوں کو دن رات نت نئی فرمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھانت بھانت کے لوگوں کو مطمئن کرنے کا وسیع تجربہ رکھنے والے یہ لوگ ڈھیلی ڈالی اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے حتی الامکان اپنے ہر مسافر کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حدود سے تجاوز کرنے والوں کو نہ صرف دوران سفر تحقیر کا نشانہ بننا پڑتا ہے بلکہ اگلی منزل پر انہیں سخت بین الاقوامی سفری قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں پولیس کے حوالے بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسے اکا دکا واقعات کبھی کبھار ہوتے ہی رہتے ہیں جس میں دنیا کی چھوٹی اور بڑی قوموں کے افراد ملوث ہوتے ہیں، لیکن ہر تھوڑے عرصے بعد کسی نہ کسی پاکستانی کھلاڑی، فنکار یا لیڈر کا نشے میں دھت ہو کر مسائل پیدا کرنا خبروں کا عنوان بننے لگا ہے، جو کوئی اچھی ریت نہیں ہے۔ ویرا کی فرمائش اس حد سے بہرحال متجاوز نہیں تھی۔ چند منٹ بعد ایئر ہوسٹس 2 گولیوں کے ساتھ ہمارے لیے بیئر کے 2 ٹھنڈے کین بھی لے آئی تھی۔ ایئر ہوسٹس کے جانے کے بعد ویرا نے گولیاں اپنے وینٹی بیگ میں ڈالی اور کمبل سینے تک سرکا کر بیئر کے کین سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اسی وقت فلائٹ کچن سے مشروبات کی لدی پھندی ٹرالیاں راہداریوں میں نکل آئیں اور کیبن کی فضا کا ٹھہراؤ خوشگوار ہلچل میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت طیارہ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کر رہا تھا۔ سورج ہمارے جہاز سے بھی بہت اوپر آسمان کی بے کراں وسعتوں میں اپنا لگا بندہ سفر طے کر رہا تھا۔ طیارے سے باہر دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا مگر اس روشنی میں اضملال نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وقت کی تنابیں تیزی سے سمٹ رہی تھی۔ لندن پہنچنے تک ہمیں 5 گھنٹوں کا خسارہ ہونے والا تھا۔ جہاز سے بہت آگے ہمیں رخ کی تبدیلی ہونے پر کبھی کبھی وہ اندھیری لکیر نظر آ جاتی تھی جو کہیں رات ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ پیچھے روشن اور توانا دن پھیلا ہوا تھا۔ ہم شام کے دھندلکوں سے گزر رہے تھے اور دور کہیں رات اپنے ڈیرے جمائے ہماری منتظر تھی۔ وقت کے ایسے حسین سنگم کا نظارہ زمین سے 30-35 ہزار فٹ کی بلندی پر کسی تیز رفتار طیارے سے ہی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سب نظاروں کے ساتھ میں کپتان کی آمد کا خطرہ نہیں بھولا تھا۔ جہاز کے عملے میں اس وقت تک چیف پائلٹ کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ روشنی سے اندھیرے کا سفر تیزی سے جاری رہا۔ ہمارے جہاز کے نیچے بادلوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ بحر اوقیانوس کے گہرے پانیوں میں تیرتے بڑے بڑے جہاز ہمیں حقیر کشتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے اور پھر ہمیں سمندر کے سینے پر بے شمار رنگین جگنوں سے چمکتے نظر آنے لگے۔ زمین پر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سفینوں کے ناخداؤں نے روشنیاں جلا دی تھی مگر میری ریسٹ واچ کے مطابق اس وقت نیو یارک میں شام کے صرف
صرف 5:30 ہی بجے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔